ہم امن چاہتے ہیں، ہم کمانڈر صاحب سے بھی امن چاہتے ہیں، ہم ایس پی صاحب سے بھی امن چاہتے ہیں، ہم ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی امن چاہتے ہیں، ہم کرنل صاحب سے بھی امن چاہتے ہیں، اور بھیک مانگ کے چاہتے ہیں آپ سے ہمیں امن دے دے خدا کے لیے۔ خاران آج آپ دیکھ رہے ہیں خوف ہراس پھیلا ہوا ہے اور بدامنی دو صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک چوروں سے لوگ گھبراتے ہیں، ہر طرف چوری اور ڈکیتی ہے۔ آج سارے جیسے بزرگ اور سفید ریش موٹر سائیکل سینے پر اس کو مار کے زخمی کیا جاتا ہے، اور یہ تو بدامنی چوری اور ڈکیتی کی صورت میں ہے۔ اور دوسرا بدامنی کمانڈر صاحب آئے روز دھرنے ہوتے ہیں، آئے روز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیمپو میں، ٹینٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے بھی لوگوں کے اندر خوف ہراس پھیلا ہے۔ ہم تیار ہیں آپ سے مل بیٹھنے پر، ہم تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ ان تمام پارٹی والوں کو پورے خاران کو بٹھا دیں، آپ ہمیں بٹھا دیں، ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ بات کریں۔ جو آپ تعاون مانگے ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ جو مجرم ہے اس کو بالکل کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، لیکن مل بیٹھ کے لوگوں کو کام کرنا چاہیے تاکہ امن کے لیے جتنی بھی کوشش ہے ہم اس کو کر سکیں۔ ڈی سی صاحب ہے اور اسی طرح ایس پی صاحب ہے، میں کیا بات کروں، مختار کو 50 دن سے زیادہ گزر گئے، وہ کون سا دروازہ ہے جس کو ہم نے نہیں کٹکھٹایا ہے؟ کو کمانڈر تک ہم پہنچے ہیں، قبائلی سردار اور میر معتبر تک پہنچے ہیں، کیا بس ہم یہی کہیں کہ پاکستان کا پورا اسٹیٹ بے بس ہے، پورا پاکستان کا نظام بے بس ہے؟ کیوں مختار کو نہیں لا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ تو یہی کہہ رہے ہیں کوئی پر بھی حرکت نہیں دے سکتا، وہ ہماری کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک مختار ہے جس کو کیمرے پوشیدہ اس کا بند ہے، مختار ابھی تک نظر نہیں آ رہے کام پر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے لاپتہ ہوتے ہیں، میں ان معاملات پہ نہیں جانا چاہتا بحیثیت پارٹی ذمہ دار، جس کو آپ اٹھاتے ہیں آپ لے جاتے ہیں اس پر میں نہیں جاتا، لیکن ایک تو ظاہر ہے 10 کروڑ اس سے مانگ رہے ہیں، اغوا برائے تاوان ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھا ہوا ہے، بتا دیں سب کچھ۔ ڈی سی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی معلومات ہے وہ سب انہوں نے کر لیا، ایس پی صاحب نے سب نے کر لیا، لیکن اب وہ کیوں مختار ہمیں نہیں مل رہا ہے، اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہے؟ اس لیے آج میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کمانڈر صاحب سے اور اسی طرح کرنل صاحب سے، اگرچہ ہم آپ تک نہیں پہنچے، ہمارے بندے تو پہنچ چکے ہیں۔ میں نے اس دن کمشنر صاحب سے بھی کہا کہ آپ 4 ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہیں، آپ ہمیں بٹھا دیں، ڈی آئی جی صاحب کو بٹھا دیں، ہمیں رپورٹ دے دیں کہ مختار کے بارے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کہاں تک آپ لوگ پہنچے ہیں۔ بس وہی معلومات ہے جو ہم دیتے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس بارے میں پریشان ہیں، تشویش میں ہیں، پورا فیملی ان کا متاثر ہے۔ 10 کروڑ ہم کہاں سے لائیں گے، کہاں دے دیں گے ان کو 10 کروڑ؟ اگر خدا نخواستہ ہم نے دے دیا ایسا سمجھو ہم نے پورے خاران کا سودا کر دیا، پھر کوئی شریف النفس یہاں پر محفوظ نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ دستبستہ اپیل ہے کہ مختار ہو یا جتنے بھی لاپتہ ہو، ان کے گھر میں خوشی کا ہم لوگوں کو چراغ جلانا چاہیے، ان کے غم کو خوشی میں تبدیل کرنا چاہیے۔ تو سر امن امان سب سے بہت بڑا مسئلہ امن امان ہے، اس پر تمام پارٹی والوں کو کمانڈر صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس طرح کا خوبصورت پروگرام جیسے آج یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب نے ترتیب دی ہے، آپ بھی رکھے سب، ہم آپ کے ساتھ بھی تعاون کے لیے تیار ہیں، آپ کے بھی غریب خانے میں آتے ہیں، وہاں پر بھی بیٹھ کر کے آپ ہمیں سنیں، ہم آپ کو بھی سنیں گے، معاملات مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ پارٹی والے جتنے بھی ہیں، خاران کے جتنے بھی میرے معتبرین ہیں، وہ ہر سطح پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ باقی باتیں تو ساتھیوں نے کی، چاہے وہ نخ نامہ ہو، پریس کنٹرول ہو، اس میں پیٹرول ہے، پیٹرول قابو میں نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی یہاں پر 200 ہے، ایک دن دوسرے دن آپ جاؤ 250 پہ پہنچ جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس پرانے پیٹرول ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلا ماسکٹ میں مہنگا ہو گیا تو فوراً یہاں پر 50 روپے بڑھا دیا۔ پیٹرول بھی کنٹرول، ڈیزل بھی کنٹرول، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ کرایہ کا بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ وہی کرایہ جب پیٹرول 200 روپے ہے تو کرایہ وہی ہے، پیٹرول 150 پہ آتا ہے، کرایہ وہی۔ جب کرایہ کم ہے، پیٹرول جب ریٹ کم ہو جاتی ہے تو کرایہ بھی کم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک ڈاکٹر شہرامہ صاحب بیٹھے ہوئے، محبوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے، خدا نخواستہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی ایمرجنسی میں ہوتا ہے، اس کو
بھی کوئٹہ بھیجنا چاہیے، لیکن غریب بندہ ہے، وہ حیران ہے کہ میں اپنے مریض کو سنبھالوں یا ایمبولینس کے لیے 30,000 کہاں سے ڈھونڈوں میں لاؤں۔ ایک میں نے اس نے منسٹر صاحب کو بھی کہا، آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا ترتیب ہونا چاہیے، ایمرجنسی میں لوگوں کو پیکج دینا چاہیے اس کو کہ بھئی یہ ایمرجنسی میں ہے، ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دیا اس کو کوئٹہ ریفر کرنا ہے، آپ بجائے اس کے آپ اس کو پریشان کریں کہ وہ 30,000 روپے لائے ایمبولینس کے لیے تیل، تو یہی تیل ان کو لینا چاہیے۔ یہ تیل سیاسی اثر رسوخ پر استعمال نہ ہو، اور یہ تیل اگر استعمال ہوتے ہیں تو یہ تیل مستحق اور جو مستحق اور ضرورت مند ہے ان پر استعمال ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ معاملہ سارے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔